اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو اپنا سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے ہمارے پڑوسی۔ ہمارے پڑوسی، اور یہ ہے صفحہ نمبر 111۔ آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ تاریخ آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ آج تاریخ تو میں نے نہیں لکھی، مہینہ لکھا ہے فروری 2021، اور جماعت کا کام ہے یہ۔ آج ہم صرف اس سبق کی پڑھائی کریں گے۔ یہ ویڈیو میں نے ان بچوں کے لیے بنائی ہے جو چھٹی کر لیتے ہیں اور پڑھ نہیں پاتے، یا پھر وہ بچے جن کی پڑھائی بہت ہی کمزور ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر اس سے اپنی پڑھائی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ چلیں جی، ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ سب بچے اپنی کتاب کھول لیں اور میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں اپنی کتاب کو، لائن پر انگلی رکھیں، اور جیسے جیسے میں پڑھتی جاؤں گی آپ ساتھ ساتھ غور سے دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے۔ ٹاپک کا نام ہے ہمارے پڑوسی۔ سنتے ہیں کہ اچھے پڑوسی اللہ کی نعمت ہیں، لیکن یہ بات شاید ہمارے پڑوسیوں نے نہیں سنی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پڑوسی اچھے نہیں ہیں، صرف آپ کے سامنے ایک نقشہ سا کھینچتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے پڑوسی کیسے ہیں۔ سب سے پہلے مرزا صاحب کو لیجئے۔ یہ حضرت ریڈیو بجانے کے بہت شوقین ہیں، بلکہ یوں لگتا ہے کہ مارکونی صاحب کو ریڈیو ایجاد کرنے کا خیال مرزا صاحب کے ذوق و شوق کو دیکھ کر ہی آیا تھا۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو 24 گھنٹوں میں سے کوئی 22 گھنٹے ان کا ریڈیو بجتا ہے، بلکہ چیختا ہے۔ ان کو غالباً ریڈیو کی آواز کم کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، اسی لیے تمام محلے والوں نے اپنے اپنے ریڈیو بیچ کر روئی کے بنڈل خرید لیے ہیں اور روئی نکال نکال کر کانوں میں ٹھونستے رہتے ہیں۔ ان کے ریڈیو پر دنیا بھر کے دور دراز کے ریڈیو اسٹیشنوں سے نشر ہونے والے پروگرام پورا محلہ روئی ٹھونسنے کے باوجود آسانی سے سن لیتا ہے، البتہ قریب کھڑے ہوئے آدمی کی آواز نہیں سنائی دیتی۔ محلے میں آدھی رات کو رونق میں مزید اضافہ اس وقت ہو جاتا ہے جب جمالی صاحب کے دوستوں کی محفل جمتی ہے۔ اس محفل میں خوب کہے لگائے جاتے ہیں اور وہ ادھم مچایا جاتا ہے کہ توبہ ہی بھلی۔ کبھی کبھی ان کے دوستوں میں سے کوئی صاحب تانے بھی لگاتے ہیں۔ اس سارے ہنگامے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ محلے میں رات بھر کوئی چور نہیں بھٹک سکتا۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارے ایک اور صاحب ہیں جو ایسے شور ہنگامہ کرنے والوں پر تنقید تو کرتے ہیں، مگر ان کی اپنی موٹر بائیک کا یہ حال ہے کہ اس میں سلنسر نہیں ہے۔ چلیے جی، ان صاحب کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اس سارے شور شرابے پر جلالی صاحب البتہ بہت خفا ہوتے ہیں۔ جلالی صاحب کئی سال یورپ میں رہ چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ یورپ کے کسی شہر میں یہ سارا شور و غل ہو تو فوراً پولیس آ جائے اور ان بدتمیزوں کو پکڑ کر لے جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ یورپ میں لوگ رات 10 بجے کے بعد سیڑھیاں بھی دبے قدموں چڑھتے اترتے ہیں تاکہ گھروں میں سوئے ہوئے لوگوں کی نیند خراب نہ ہو۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ ابھی جلالی صاحب کی موٹر سائیکل میں سائلنسر یعنی شور کم کرنے والا آلہ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ حضرت جب موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آتے جاتے ہیں تو پھٹ پھٹ کا ایک ایسا کان پھاڑ دینے والا شور سنائی دیتا ہے کہ قبر میں پڑے مردے بھی سن لیں تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں، یا کم از کم کروٹ تو ضرور بدل لیں۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ان سے پوچھیں
کہ اگر ایسی موٹر سائیکل یورپ کے کسی شہر میں چلائی جائے تو کیا ہو؟ کیا وہاں پولیس ایسے بدتمیزوں کو انعام دیتی ہے؟ نازک صاحب بھی مزے کے آدمی ہیں. انہیں جانور پالنے کا شوق ہے. ان کے گھر کے باہر ایک بکرا، 2 بھینسیں اور ایک ہرن بندھا رہتا ہے. گھر کے صحن میں مور اور بطخیں، اور گھر میں کسی جگہ طوطے، چڑیاں، بلبلیں اور نہ جانے کون کون سے پرندے پال رکھے ہیں. غرض گھر کیا ہے، اچھا خاصا چڑیا گھر ہے. نازک صاحب ان تمام حیوانات کی غلاظت اور اپنے گھر کا کوڑا بڑی پابندی سے روزانہ گھر سے باہر سڑک پر پھینکتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ شہر میں گندگی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ صفائی کا خیال نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ. ہمارے ایک اور پڑوسی طفیلی صاحب کی عادت ہے کہ وہ اکثر چیزیں ادھار مانگتے ہیں. مثلاً استری، اخبار، جھاڑو، برتن، کتابیں، تھوڑی سی چائے کی پتی، ذرا سا آٹا، صرف ایک انڈا، معمولی سا نمک، چٹکی بھر کالی مرچیں وغیرہ، اور بیچارے اکثر واپس کرنا بھول جاتے ہیں. ایک دفعہ وہ ہماری بجلی کی استری کئی دن تک استعمال کرتے رہے اور ہم بڑی مشکل سے مانگ کر لائے تو اگلے دن موجود ہوئے. کہا ہماری استری واپس کیجیے. خاصی مغز ماری کے بعد انہیں یاد آیا کہ وہ استری ان کی نہیں، اصل میں ہماری تھی، اور کافی عرصے سے ان کے گھر میں رہنے کی وجہ سے انہیں اپنی لگنے لگی تھی. ہمارے پڑوسیوں کی فہرست خاصی لمبی ہے، اور ان سب کی دلچسپ عادات بیان کی جائیں تو دفتر کے دفتر بھر جائیں. لیکن ہم یہ سوچ کر اس مضمون کو ختم کیے دیتے ہیں کہ آخر ہم بھی تو کسی کے پڑوسی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی ہم سے کچھ شکایتیں ہوں. اگرچہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی پڑوسی کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں وہ مومن نہیں. نونہال دوستو، امید ہے کہ آپ وہ سب نہیں کرتے ہوں گے جو ہمارے پڑوسی کرتے ہیں. تحریر مطلب کہ اس سبق کو لکھنے والے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے رؤوف پاریک. پیارے بچوں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ پڑھائی. اب آپ خود اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کیجئے. اس سبق میں کچھ مشکل اور نئے الفاظ کا استعمال ہوا ہے جو ہم اچھا بچوں، پڑھائی ہماری مکمل ہو گئی ہے. اب اس سبق کے جو نئے الفاظ ہیں یا جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے، میرے پوائنٹر کو سب بچے دیکھیں، پہلا لفظ ہے نعمت. نعمت اس کے معنی ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ. نمبر 2 ہے ذوق و شوق. ذوق و شوق یعنی بے حد شوق سے، جس کام کا، جس چیز کا آپ کو بہت زیادہ شوق ہو. نمبر 3 ہے بنڈل. بنڈل کے معنی ہے کوئی چیز ایک جگہ بندھی ہوئی، جیسے آپ کتابوں کو اکٹھا باندھ لیں یا بہت سے کپڑوں کو اکٹھا باندھ لیں تو وہ کپڑوں کا بنڈل یا کتابوں کا بنڈل بن جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح روئی کا بنڈل تھا کیونکہ بہت سی روئی اکٹھی ایک جگہ پہ اس کا رول بنا کے اس کو باندھ دیا جاتا ہے. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس مغز ماری. مغز عام لفظ ہے جو آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ بکرے کا مغز نہیں ہے، یہ انسان کا مغز ہے. مغز کا مطلب ہے دماغ. مغز ماری کرنا مطلب کہ دماغ لڑانا. دماغ لڑانا کا مطلب ہے دماغ پر زور دینا، مطلب سوچنا سمجھنا. جیسے کہ ہمارے وہ ایک صاحب تھے
تو فعلی صاحب لوگوں کی چیزیں لے کر بھول جاتے تھے، اور کافی مغز ماری کے بعد، مطلب کافی سوچ بچار کے بعد اسے یاد آیا کہ یہ استری ہماری نہیں، کسی اور کی ہے، ہمسایوں کی ہے۔ فہرست، فہرست کے معنی ہے لوگ یا چیزوں کے نام ایک جگہ پہ لکھنا، جیسے کہ آپ لسٹ کر لیتے ہیں، بہت سے نام ایک جگہ پہ لکھ لیتے ہیں، ایک لسٹ بنا لیتے ہیں ناموں کی یا چیزوں کی، یا سبزی خریدنے جاتے ہیں تو ایک لسٹ بنا لیتے ہیں، یا سودا خریدنے جاتے ہیں تو ایک لسٹ بنا لیتے ہیں کہ آج ہم نے بازار سے یہ سودا لانا ہے۔ اس سے آگے سوال ہے موروثی سوالات، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریں۔ نمبر 1 ہے اچھے پڑوسیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ہم سبق میں ابھی پڑھ چکے ہیں کہ انہیں نعمت کہتے ہیں، زحمت کہتے ہیں، دوست کہتے ہیں، یا پھر رحمت۔ تو اچھے پڑوسی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں، جو کہ ابھی ہم نے پڑھا۔ نمبر 2 ہے مرزا صاحب کس چیز کے شوقین تھے؟ ٹی وی، ریڈیو، اخبار، کمپیوٹر۔ آپ سوچئے کہ وہ کس چیز کے شوقین تھے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے وہ جناب تھے ریڈیو کے شوقین، ریڈیو بہت اونچی آواز میں بجاتے تھے۔ پھر ہے جلالی صاحب کئی سال کہاں رہ کر آ چکے ہیں؟ امریکہ، افریقہ، یورپ، آسٹریلیا۔ اس کا درست جواب ہے یورپ۔ نمبر 3 آپشن اس میں بالکل صحیح ہے۔ نمبر 4 ہے کس کے گھر کو چڑیا گھر کہا جاتا ہے؟ جمالی صاحب، جلالی صاحب، نازک صاحب، یا تو فعلی صاحب۔ اس میں جی ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ نازک صاحب کے گھر کو چڑیا گھر کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے گھر میں بہت سے پرندے اور جانور پال رکھے ہیں۔ نمبر 5 ہے تو فعلی صاحب کیا چیز ادھار لے گئے تھے؟ اخبار، کتاب، استری، یا کیتلی۔ ویسے تو وہ بہت سی چیزیں ادھار مانگ کر لے کر جاتے تھے، لیکن ایک چیز جس پہ وہ اڑ گئے کہ وہ ان کی ہے، وہ تھی استری ادھار مانگ لے گئے تھے اور پھر واپس کرنے کے روادار نہیں تھے۔ تو اس میں نمبر 5 میں نمبر 3 آپشن بالکل ٹھیک ہے۔ پیارے طلبہ، آج ہم نے اتنا ہی پڑھا۔ انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں اس سبق کی باقی مشق آپ کو کر کے دکھاؤں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے مزید کسی ٹاپک کے بارے میں جاننا ہو، سمجھنا ہو، سیکھنا ہو تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔